خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیلہ اختیار کیا۔ یہاں علماء نجد جو ہیں منکرین ہیں وہ بھی مانتے ہیں، ہمارا اور علماء نجد کا وسیلے کے مسئلے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ وسیلہ تم بھی پیش کرتے ہو، وسیلہ ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ بندے نے کہا تو دعا کریں، آنکھیں مل جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محترم پیارے پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی او ڈی چینل۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے استعانت کرو، تو یہ وسیلہ یہ ہے، ذوات صالحہ الگ ہے، لیکن یہ کوئی قانون تو نہیں ہے کہ ایک چیز کا ذکر دوسرے کی نفی کو مستلزم، اس کو بہت بڑا گناہ بنایا نا، اب اس کو گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آیت تو پیش کرے نا۔ لطیف مناظرہ حضرت قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کا، وہ بھی اس آیت کے متعلق تھا۔ علماء نجد کا پورا وفد بیٹھا کہ یہ بندہ معاذ اللہ مدینہ شریف میں بیٹھ کے شرک کرتا ہے۔ آپ نے فوراً سوال اٹھایا، فرمایا کہ ہمارے شیخ ابن عبد الوہاب نجدی، اس نے کتاب و توحید کے اندر خود وسیلہ ثابت کیا ہوا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ وسیلہ تم بھی پیش کرتے ہو، وسیلہ ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ مشکوک، اور اب ہمارا وسیلہ بھی سنو۔ گورنر نے آپ کو اجازت دی کہ آپ اپنے معاملات کریں، یا تو ذوات کی نفی کریں نا قرآن کی کسی آیت سے کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ میری بارگاہ میں کسی ذات کو کوئی وسیلہ نہیں پیش کرنا۔ اللہ وسیلہ بھی سنتا ہے، تو یہ پھر وسیلہ اختیار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ حضور بھی کسی کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، ان کی قبر مبارک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور نے امت کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ یہ کریں، یہ بڑا سوال کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں، یہ سنن ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ امام نسائی نے جو دوسری کتاب لکھی ہے السنن الکبریٰ، اس کے اندر بھی حدیث کو نقل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت دعوت وان شئت صبرت، اگر تم چاہو تو میں دعا ہی کر دیتا ہوں، آنکھیں مل جائیں گی، اگر چاہو تو صبر کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وسیلے سے دعا کی تو فوراً ان کی آنکھیں روشن ہوئیں، انہیں نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضور آج بھی اپنے غلاموں کی فریاد سنتی ہیں۔ ایک واقعہ نقل ہونا اس دور کی امت کے مزاج کی ترجمانی ہے۔ استعانت کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ہمارا اگلا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محترم پیارے پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی او ڈی چینل، یعنی ڈیفنس آف دین۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہمارے اس چینل کے پیج کے نام سے واضح ہے، ڈی او ڈی یعنی ڈیفنس آف دین۔ ہم نے چونکہ دین کے ہر محاذ پر دین کا دفاع کرنا ہے، دین کے ہر شعبے میں ہم نے یہ اپنا دفاعی فریضہ پورا کرنا ہے۔ اس لحاظ سے آج ہم ایک انتہائی اہم، حساس اور خوبصورت موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ وہ موضوع ہے توسل، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو شروع سے قرآن و حدیث میں بیان ہوا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم فرمائی، بلکہ یہاں تک کہ ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیلہ اختیار کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم ترتیب کے ساتھ چلیں گے۔ توسل قرآن و حدیث سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل، اصحاب پیغمبر سے، اور بعد ازاں تابعین، اور پھر علماء امت سلف صالحین۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ انشاءاللہ میں آخر میں عرض کروں گا کہ اس کے بعد ہم اس طرح کے دیگر موضوعات پر بھی پروگرام کریں گے۔ آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر زاہد محمود صاحب۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ آپ کی طرف بڑھتا ہوں، آپ سے ان کی ملاقات کرواتا ہوں، اور پھر ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر حسن۔ حضرت تمہید میں ہمارے ناظرین نے بھی سماعت کر لیا اور آپ نے بھی سنا
کہ آج کا ہمارا موضوع توسل ہے. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ چونکہ مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کوئی بھی عمل جس وقت وہ کرتے ہیں یا ان کے ہاں موجود ہوتا ہے تو اس کی دلیل سب سے پہلے قرآن میں ہوتی ہے. تو یہ وسیلے کے لحاظ سے آپ سے یہ سوال ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آیا قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد ووالدہ وعمہ وآلہ وسلم. دیکھیں آج جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا، یقیناً یہ اہل سنت کی اور امت کی بڑی اہم ضرورت ہے یہ موضوع، کیونکہ بہت سے لوگ جب دوسرے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو حدیث میں تو ہے کہ وہ قرآن و حدیث بار بار پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتاتے تو قرآن و حدیث ہیں، لیکن اس سے مفاہیم غلط اخذ کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ بھی سن سکتا ہے، وسیلے کی کیا ضرورت ہے. یعنی عقلی ڈکوسلے بہت زیادہ ہیں ان کے ہاں. اور اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت ہیں اور ہمارا عقیدہ ایک عقیدہ قرآن سے بھی مزین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے. قرآن و حدیث سے باہر اللہ کے فضل سے اہل سنت کبھی نہیں نکلتے. سب سے پہلی بات جو قرآن سے وسیلے کا ثبوت جو آپ نے پوچھی، تو ہم بات ہی قرآن سے شروع کریں گے، اور مومن تو ہر بات کو مانتا ہی قرآن سے ہے. اول تو قرآن ہی سب سے بڑا ماخذ ہے ہمارا. سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے اندر جو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اس میں باقاعدہ وسیلے کا حکم ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو منکرین ہیں وسیلے کے، وہ فوراً اس طرف آ جاتے ہیں. دیکھو دوسری جگہ پر ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے استعانت کرو. تو یہ وسیلہ یہ ہے عبادات، وہ عبادات کو وسیلہ، نیک اعمال، اعمال صالحہ کہتے ہیں. وسیلہ بس اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ وسیلہ ہے نہیں. حدیثوں میں بھی ذکر ہے، حدیث غار میں جو 3 بندوں کا ذکر ہے، ایک نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا وسیلہ پیش کیا، دوسرے نے اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد کیا، خواہش سے روکا، اس کا وسیلہ پیش کیا، تیسرے نے جو ایک اجیر کے ساتھ احسان کیا تھا تو اس نے ایک عمل کا وسیلہ پیش کیا. یقیناً وسیلے کے ساتھ یہ دلیل پیش کی جاتی ہے، یہ دلیل پیش کی جاتی ہے، برحق ہے، ہم بھی مانتے ہیں. ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. اللہ عمل صالح کی برکت سے جب عمل صالح کا وسیلہ پیش کیا جائے تو رب کی بارگاہ سے قبولیت جلدی میسر آ جاتی ہے. حدیث غار میں یہی تفصیل ہے کہ 3 بندوں نے جب اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہر دعا کے بعد ہی قبولیت کے آثار نظر آئے اور چٹان اس دہانے سے ہٹی اور بالآخر وہ باہر آ گئے. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ، یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں. صحیح. یہاں علماء نجد جو ہیں، منکرین ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. بات آ جاتی ہے ذوات صالحہ، اعمال صالحہ وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ذوات صالحہ الگ ہے. ذوات صالحہ وہ اللہ کے مقبول بنتے جن کو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. کیا ان کا بھی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا یا نہیں پیش کیا جائے گا؟ یہاں پر اختلاف ہے. اب جب وہ آیت پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس سے اعمال صالحہ کا وسیلہ ثابت کر کے ذوات صالحہ کا وسیلہ وہ نہیں مانتے، اس کی نفی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آیت میں تو کسی کا بھی ذکر نہیں ہے کہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے. الوسیلہ مطلق ہے، اور علماء اس کو سمجھتے ہیں کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے مطلق پر ہی جاری رہتا ہے. اس کے اندر الوسیلہ میں جتنے وسیلے ہیں سارے شامل ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ذوات کی نفی ہے اور اعمال کا ثبوت ہے، یعنی اعمال صالحہ بھی شامل ہے، اعمال صالحہ بھی شامل ہے، ذوات صالحہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، دیگر مقامات پر دوسرا ذکر ہے، لیکن یہ کوئی قانون تو نہیں ہے کہ ایک چیز کا ذکر دوسرے کی نفی کو مستلزم ہو. اگر انہوں نے ذوات صالحہ کے وسیلے کا انکار کرنا ہے تو انہیں قرآن کی آیت پیش کرنی پڑے گی، دلیل لانی پڑے گی کہ اللہ نے منع کیا. اور حرام جتنا وہ سخت حرام اور شرک تک لے کر جاتے ہیں، اس کے لیے تو بڑی پکی دلیل چاہیے. بالکل ایسی.
قرآن کی آیت ہو اور اپنے ثبوت میں بھی قطعی، قرآن کی آیت اپنے ثبوت میں تو قطعی ہے ہی، لیکن قطعی الاثبات بھی ہو، قطعی الاثبات بھی ہو. قطعی الاثبات، یہ ایک ہوتا ہے قطعی ثبوت ہونا جی ہاں کہ اپنے ثبوت میں قطعی ہے. قرآن کی آیت ویسے ثبوت میں قطعی ہے، بالکل یہ تو ایسے ہی. حدیثوں کا مسئلہ ہے. جی ہاں قطعی الاثبات ہے کہ اپنے اس مفہوم کو ثابت کرنے میں بھی قطعی اور یقینی ہونا جس کو وہ ایسے مان رہا ہے. بالکل ایسے. انہوں نے تو اس کو بہت بڑا گناہ بنایا نا، اب اس کو گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آیت تو پیش کرے نا. بالکل ایسے. آیت کوئی بھی نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ایک بڑا لطیفہ اور لطیف مناظرہ حضرت قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کا، وہ بھی اس آیت کے متعلق تھا. آپ جب مدینہ شریف میں مقیم ہوئے تو آپ کے ہوتے ہوئے ہی یہ ترکیہ کی خلافت ختم ہوئی اور یہ نجدی حکومت وہاں پہ نافذ ہوئی، تو پھر آپ کی بھی گرفت ہوئی، گورنر مدینہ تک پکڑ کر لے گئے. پیچھے پورا قصہ ہے کہ کس طرح ہوا تھا. یہاں چونکہ ہم اپنے موضوع میں رہتے ہیں، گورنر مدینہ جو تھا وہاں تک آپ کو پکڑ کر لے گئے اور علماء نجد کا پورا وفد بیٹھا کہ یہ بندہ معاذ اللہ مدینہ شریف میں بیٹھ کے شرک کرتا ہے. اچھا. حضور ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا اور اس طرح آپ کو گرفتار کیا. آپ اللہ کے فضل سے اعلیٰ حضرت سے فیض یافتہ تھے. آپ نے فوراً سوال اٹھایا، فرمایا کہ ہمارا اور علماء نجد کا وسیلے کے مسئلے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. وہ فوراً متوجہ ہوئے، کہنے لگے کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو تم میرے اوپر الزام لگا کے پیش کر رہے ہو، تمہارے شیخ ابن عبد الوہاب نجدی، اس نے کتاب توحید کے اندر خود وسیلہ ثابت کیا ہوا ہے. یہی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وہ ہنس کر کہنے لگے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں جو شیخ نے لکھا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ، وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا اعمال صالحہ، تو اسی پر آگے کہنے لگے اعمال صالحہ کا وسیلہ ہے، ذوات صالحہ کا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے بارگاہ کی شان کے لائق نہیں ہے. یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. آپ نے فوراً سوال اٹھایا، فرمایا اعمال صالحہ جس بندے کے بھی ہوں، کوئی بندہ قطعی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اعمال صالحہ مقبول ہی مقبول ہیں. ایسے ہی. یہ اعمال صالحہ تو مشکوک ہیں. ایسے ہی. اللہ چاہے قبول فرمائے، رب چاہے رد کر دے، کسی ایک خطا پر گرفت کر لے. رب لا یسأل عما یفعل، اللہ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو اس لیے فرمایا اعمال صالحہ کا جو قانون ہے وہ ہے کہ قبولیت کی امید رکھی جائے، یہ نہیں کہ قطعی طور پر مقبول ہیں، وہ مشکوک ہیں. ایسے ہی. فرمایا ثابت یہ ہوا کہ وسیلہ تم بھی پیش کرتے ہو، وسیلہ ہم بھی پیش کرتے ہیں. وہ تو ثابت ہو گیا. یہ تو ثابت ہوگا. تمہارا وسیلہ ہے مشکوک، اعمال صالحہ مشکوک، اور اب ہمارا وسیلہ بھی سنو. ہمارا وسیلہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، واہ کیا بات. اور وہ مشکوک نہیں ہے، وہ مقبول ہی مقبول ہیں. اور ان کی مقبولیت ایسی ہے کہ ان کی مقبولیت میں شک کرنے سے بھی بندہ کافر ہوتا ہے. ان کی وجہ سے تو مطلب دنیا میں جتنے مقبول ہیں ان کے سبب سے ہیں. وجہ سے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں کا ہو یہیں آ کے ہو، تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو حضرت نے فوراً یہ گرفت فرمائی، فرمایا کہ وسیلہ تم نے بھی پیش کیا، وسیلہ ہم نے بھی پیش کیا، فرق یہی ہے تمہارا مشکوک وسیلہ ہے، ہمارا مقبول وسیلہ ہے. تو فرمایا وسیلہ تو ہے. اس پہ وہ ایسے لاجواب ہوئے. گورنر کو بات سمجھ آ گئی. گورنر نے شیخ کو قریب بلایا اور پھر قہوہ پلایا، اور قہوہ پلانا عرب دستور کے مطابق یہ پھر اس بات کا اعلان تھا کہ اب یہ مجرم نہیں ہے، یہ گورنر کے مہمان ہیں. تو قہوے پلانے سے یہ ساری کہانی ان کی الٹ ہوئی. پھر گورنر نے آپ کو اجازت دی کہ آپ اپنے معاملات کریں، آپ کی بات ہمیں سمجھ لگ گئی ہے. تو شیخ پھر بعد میں ماشاءاللہ انہوں نے زندگی مدینہ شریف میں گزاری، آستانہ ان کا قائم رہا، سب سلسلے چلے اہل سنت کے. تو بات یہ ہے کہ ہماری دلیل، ہمارے عقائد اللہ کے فضل سے بڑے مضبوط ہیں. تو وسیلے کے بارے میں حضرت نے جو موقف اختیار کیا، آج تک ان کے پاس کوئی جواب نہیں. یا تو ذوات کی نفی کریں نا قرآن کی کسی آیت سے کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ میری بارگاہ میں کسی ذات کو کوئی وسیلہ نہیں پیش کرنا. ایسا کہاں سے پیش کر سکتے ہیں؟ آیت میں وسیلے کا ذکر ہے. وسیلہ چاہے ذات کا ہو، وسیلہ چاہے اعمال کا ہو، وسیلہ ہے. تو وسیلہ قرآن سے ہی بالکل ثابت ہے. ہمارے مشائخ نے، اسلاف نے بالکل درست طریقے سے اس کو ثابت کیا. حضرت یہاں رک کر میں آپ کی ان باتوں سے جو مجھے سمجھ میں آیا اس پر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری عوام میں بھی یہ ہے، بعض لوگ بھی اس بات کو کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سمیع بصیر ہے، سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، وہ اللہ ہر کسی کا ہے،
وہ سب کی سنتا ہے، تو بلا وسیلہ بھی سنتا ہے، تو یہ پھر وسیلہ اختیار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں دونوں باتوں کی گنجائش ہے۔ کچھ لوگ ہمیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ وسیلے کے بغیر سنتا نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہم بے شمار دعائیں اسی طرح اللہ سے مانگتے ہیں، ہر دعا میں وسیلہ حصہ نہیں ہوتا، لیکن وسیلہ جب پیش کیا جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور بعض اوقات کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو وسیلے کے ذریعے سے زیادہ مقبول ہوتی ہیں، یعنی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں، آپ قبولیت یہ کے کہنا چاہتے ہیں؟ درجات بڑھ جاتے ہیں، بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے خود جو قرآن میں کے اندر مومنوں کو دعوت دی ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، چاہے وہ اعمال صالحہ کا وسیلہ ہے، چاہے وہ ذوات صالحہ کا وسیلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود جب اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دی ہے تو پھر یہاں پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو خود پسند ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے جب ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں خدا کی مشیت کو سمجھ سکتا کہ خدا کے ہاں کون سی چیز رد ہے، کون سی مقبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے یہ چیز ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وسیلہ پیش کیا۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے خود وسیلہ پیش کیا؟ بالکل، یہ کئی لوگوں کو تعجب ہوگا کہ ہم تو تعجب حضور کی بات صلی اللہ ہے، علیہ یہ وسلم، تو نہیں، ان کو بھی وسیلے کی ضرورت تھی۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تعلیم امت کے لیے۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کس یہ جو انداز آپ کا تھا؟ بات کر رہے ہیں یہ کسی بزرگ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے یا یہ اللہ قرآن و اکبر، حدیث میں یہ بات ہے؟ یہ میں ساتھ لے کر لیکن آپ آیا بہت ہوں۔ بڑی بات کر رہے ہیں نا، بالکل بہت بالکل، بڑی بات کر رہے ہیں آپ یہ، ہاں بالکل، بات کیونکہ بڑی اس لیے ہے کہ یہ قرآن ہمارا سنا جاتا ہے۔ بات اس لیے بڑی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو ناقص تقریر کر کر کے موف کر دیا گیا۔ اب یہ جو میں نے بات کی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وسیلہ پیش کیا، حالانکہ ساری امت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وسیلہ پیش کرتی ہے، حضور بھی کسی کا وسیلہ پیش کر رہے یہی ہیں، سنتے تھے، حضور بھی کسی کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ کہیں کسی ہمارے بزرگ کی کوئی صدیوں بعد کے کسی بابے کی کتاب میں نہیں ہے، یہ تو کتب صحاح میں ہے۔ صحاح ستہ جو ہمارے ہاں 6 حدیث کی مستند کتابیں ہیں، ایسے ہی ہے۔ ان میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اچھا، یہ ترمذی شریف میں لے کر آیا تھا اس مسئلے کے لیے، یہاں بھی ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور پھر سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اچھا، دیگر کتب میں تو کئی مقامات پر ہے، ترمذی میں بھی ہے، سیاستہ میں سے، اور ابن ماجہ میں۔ ابن ماجہ میں، دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہم نے کی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وسیلہ پیش کیا، یہ بھی باقاعدہ حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب وصال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی قبر مبارک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے تشریف لے گئے، اندر قبر کے اندر بھی برکت کے لیے، تاکہ ان کو قبر میں بھی مزید برکات میسر آئے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، جی ہاں، ان یہ کی نبی علیہ السلام کی محبت ہے محبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے اور پھر ان کے قبر میں جانے سے برکت کا بھی ثبوت ہے۔ بالکل، یہ اس طرح کے بے شمار ثبوت ہیں انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں برکتیں عطا فرمائی۔ الغرض پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے دعا فرمائی، مغفرت کی۔ اس میں الفاظ یہ ہیں، اغفر لأم فاطمة بنت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، اور ان کی حجت انہیں تلقین فرما، ان کا مدخل قبر ان کی وسیع فرما۔ آگے جو الفاظ ہیں نا وہ ہے بحق نبیک، کہ تیرے نبی کے حق کے وسیلے سے، یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وسیلہ خود اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے ہیں تو دعا میں چونکہ عجز اللہ کو زیادہ سے زیادہ پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی دعا کریں تو مقبول ہی مقبول ہے۔ ایک تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ، اور دوسرا تعلیم امت کہ اللہ کی بارگاہ میں جب زیادہ عجز انکساری اور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہو تو اس کے انداز یہ ہیں، بحق نبیک، اور ساتھ فرمایا والانبیاء الذین من قبلی فإنک ارحم الراحمین، یا اللہ ان انبیاء کے بھی وسیلے سے کہ جو مجھ سے پہلے گزر گئے،
یعنی حضور کا اپنا وسیلہ بھی اپنا آ گیا وسیلہ بھی آ گیا اور دیگر نبیوں کا بھی دیگر وسیلہ. انبیاء کا بھی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے عملاً وسیلہ پیش کر کے دکھایا. بحق نبی یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث صحیح ہے. امام طبرانی علیہ الرحمہ نے اسے موجم کبیر اور موجم اوسط دونوں میں ذکر کی ہے. امام ابو نعیم اصفہانی علیہ الرحمہ نے حلیۃ الاولیاء میں بھی اس کو ذکر کیا. حدیث میں کوئی ایسی طنز والی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا وسیلہ پیش کر کے دعا کر رہے ہیں. تو یہ اس سے بڑھ کر تعلیم امت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے جس میں معاذ اللہ کوئی شرک کی بو ہو. یہ بات والوں کی کہانیاں ہیں، خدا پناہ میں رکھے. تو اس لیے یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل. حضرت یہ آپ کی جتنی بھی گفتگو ہوئی، آپ نے جو قرآن کی آیت پیش کی اس سے بھی سمجھ میں آیا، اور پھر آپ نے بھی جو طبرانی کی روایت آپ نے پیش کی، لیکن یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل ہے نا. بے شک اپنا عمل ہے. وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اشارے علیہ السلام جو ہوئے، آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یا خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت بھی اس لحاظ سے دی ہے وسیلے کی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جی جی. کہ اکثر جو نا وہ ہمارے سامنے جو عقل پرست آتی ہے نا، جب ان کی بات کہیں نکلتی پھر اس طرف آ جاتے ہیں. پہلے تو قرآن میں ہی اپنی عقل سے تحدید کر دیتے ہیں کہ یہاں صرف عمل کا وسیلہ ہے، ذات کا وسیلہ نہیں. جب حدیث پر بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، کیا حضور نے امت کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ یہ کریں؟ یہ بڑا سوال کرتے ہیں. تو یہ اتنا واضح ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دینا. یہ اتنی معروف کتابوں میں موجود ہے. یہ سنن ترمذی سب جانتے ہیں کہ یہ کتب صحاح میں ہے. صحاح ستہ جو حدیث کی 6 کتابیں ہیں جن کا بہت زیادہ چرچا ہے. اور یہ جو میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں یہ سنن ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے. امام نسائی نے جو دوسری کتاب لکھی ہے السنن الکبریٰ اس کے اندر بھی حدیث کو نقل فرمایا. یہ ایک حدیث ہے امام ترمذی علیہ رحمہ سے. یہ دیکھتے ہیں ایک کتاب دعوات کے اندر امام ترمذی علیہ رحمہ نے جو حدیث نقل فرمایا، حدیث نمبر 3578. اس میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں. یہ بیان کرتے ہیں ان راجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ آیا جس کی آنکھیں نہیں تھیں، نبی نہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو عرض کی حضور دعا کریں اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، عافیت دے دے، اندھے پن سے آنکھیں مل جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شئت دعوت وان شئت صبرت، اگر تم چاہو تو میں دعا ہی کر دیتا ہوں، آنکھیں مل جائیں گی. اگر چاہو تو صبر کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. بندے نے کہا حضور دعا کریں آنکھیں مل جائیں. حضور کے غلام تھے، مانگتے تھے تو پھر کھل کے مانگتے تھے. سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. حضور کے در میں سے تو صحابہ پہ سب کچھ لیتے تھے. جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. بہرحال اب یہاں پر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے حکم دیا کہ جاؤ پھر وضو کر کے آئیں اور اچھی طرح وضو کریں اور اس کے بعد یہ دعا کرنی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل بھی پڑھنے کا حکم دیا. یہ ہوتا ہے ایک روایت ایک میں اختصار کے ساتھ دوسری میں تفصیل کے ساتھ آتی ہے. الغرض انہوں نے 2 نفل پڑھے اور 2 نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا سکھا رہے ہیں کہ تم نے نفلوں کے بعد یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوں، بنبیک محمد النبی الرحمہ، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے واسطے سے میں تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں. اب یہ وہ وسیلہ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص امت کو ہی سکھایا. ویسے تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے وہ بھی تعلیم امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے تو امت اس پر عمل کرے گی. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا ہی خاصہ ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ حضور نہیں کر رہے، حضور اپنے صحابی کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی مشکل اگر حل کرنی ہے تو رب کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے دعا کرو، یوں بولو. پورا طریقہ سکھایا، الفاظ بھی متعین کیے. فرمایا کہ یہ کہنا انی توجہت بک الی ربی، کہ میں آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوں رب کی طرف.
فی حاجتی حاضی، اپنی اس حاجت میں، لتقدا لی، تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے، اللہم فشفعہ فیہ، یہ دعا کر گیا اللہ انہیں میرے اس مسئلے میں شفیع بنا دے۔ تو اس طرح یہ تو صاف الفاظ ہیں۔ صاف الفاظ ہیں کہ صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلہ سے سکھایا، اور امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، جو امام ترمذی علیہ رحمہ کی مخصوص اصطلاح ہے کہ یا اس میں او مقدر ہے کہ ایک سند کے اعتبار سے حسن ہے، ایک سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اچھا، جو بات امام ترمذی علیہ رحمہ نے کی نا، وہی حدیث امام ابن ماجہ نے بھی ذکر کی، سنن ابن ماجہ کے اندر۔ اب یہاں پر الفاظ دیکھیں مزید وضاحت کے ساتھ، وسیلہ بھی ہے اور استعانت، دونوں چیزیں ہیں۔ یہاں یہ ہے، ایک تو نماز کا بھی ذکر ہے، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْن، کہ 2 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ جا کر 2 رکعتیں پڑھو، اور اس کے بعد اس طرح دعا کرو۔ اس میں یہ ہے، پہلے یہ کہے اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں اپنے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، وسیلے سے۔ آگے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد تم نے یہ کہنا ہے یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی، اے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا رہے ہیں کہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے بعد پھر مجھے پکارنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکارنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھایا کہ میری طرف متوجہ ہو کر کہنا کہ میں متوجہ ہوں آپ کے وسیلے سے الی ربی، اپنے رب کی طرف اس حاجت میں، تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ پھر اللہ سے دعا کرو اللہم شفع فیہ، اے اللہ میرے حق میں انہیں شفیع بنا دے۔ اب یہ وہ تعلیم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ اب یہاں پر اندازہ لگائیں ان کا وہ فلسفہ کہاں جائے گا۔ کہتے وسیلے کا یہ مطلب ہے کہ ایک بندہ زندہ ہے تو آپ اسے کہہ دیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ جو سامنے ہو اسے کہا جائے گا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو یہ تو کہتے تھے، جس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں، اسے بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کہا کہ آپ دعا کر دیں، تو وہ اتنا وسیلہ مانتے ہیں۔ اب یہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت میں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں سامنے موجود نہیں نظر آتے ہوئے، انہیں تو مطلق سکھایا گیا کہ آپ 2 نفل پڑھیں اور کہیں بھی مسجد نبی میں بیٹھ کر یہ دعا کریں اور اس کے بعد مجھے یاد کریں۔ نہیں، وہ جو تصور اور کنسیپٹ ہے ان لوگوں کا کہ سامنے ہوں تو انہیں آپ کہتے ہیں کہ جا کر میرے حق میں دعا کریں، وہ تو سارا ویسے ہی اس حدیث مبارکہ سے اڑ گیا۔ اگر یہ سلسلہ ہوتا، حضور کہتے میں بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے مجھے کہیں کہ میں دعا کر دوں تو میں دعا کرتا ہوں۔ ایک حضور فرماتے ہیں آپ جا کر آپ نے کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے، لفظ یہ بولنے جو میں سکھا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بیٹھ کے کرنا۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی کہ کہیں بھی بیٹھ کر یہ اس طرح وسیلہ پیش کر کے دعا کریں۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے اس بندے نے دعا کی، دعا کر کے ہٹا ہی تھا تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ سبحان اللہ، نبینا دعا کرنے کے لیے بیٹھے تھے، وسیلہ کام کر گیا، نبینا تھے اور بینا ہو گئے۔ وسیلے سے دعا کی تو فوراً ان کی آنکھیں روشن ہوئیں، انہیں نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وسیلہ ہے جو اپنی حیات مبارکہ میں سکھایا اور انہیں عملاً اجازت دی کہ اس طرح کا وسیلہ پیش کریں۔ اب یہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے اور آپ کے وسیلے کا نتیجہ، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، ملتا نہیں دو عالم کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اگر مگر کوئی چیز نہیں۔ حضور کی بارگاہ سے سوال ہوا تو بس جس نے جو مانگا، جتنا مانگا عطا۔ اچھا حضرت، آپ نے یہ جو حدیث مبارکہ پیش کی، وہ جو نبینا صحابی تشریف لائے، پھر حضور نے ان کو دعا تعلیم کی اور پھر انہوں نے آگے کو دعا مانگی، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بینا کر دیا۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کا واقعہ ہے نا۔ آیا اس تصور کو اور اس وسیلہ کے الفاظ اور دعا اور اس نظریے کو کہ آگے صحابہ بھی لے کے چلیں؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے
کاش کہ اس ترتیب کو ہمارے مخالفین منکرین سمجھ جائیں. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے یہ ترتیب رکھنا بہت ضروری ہے کہ اول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلہ پیش کیا، پھر اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم عطا فرمائی، پھر صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کے بعد عملاً بھی اس چیز کو کر کے دکھایا. صحابہ کرام. اب یہ جو حدیث ہم نے پیش کی نا، اللہ کے فضل و توفیق سے نبینا صحابی والی، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. تو یہی حدیث دیگر کئی کتب میں آئی، اور اس میں ایک اور واقعہ ذکر آیا اچھا کہ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے. جس طرح قرآن کی آیات کا شان نزول ہوتا شان اسباب نزول ہوتے ہیں، اسی طرح حدیث کا شان ورود ہے کہ حدیث بیان کیسے ہوئی، سبب کیا بنا. ہے. سبب یہ بنا کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ مدینہ شریف تشریف لایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی شیخین کا بھی دور گزر چکا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. اس دوران ایک بندہ آیا مدینہ شریف میں، اس کی کوئی حاجت تھی حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ بار بار چکر لگا رہا تھا لیکن اس کا کام نہیں ہو رہا تھا، امیر المؤمنین سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں ملے. اس نے کہا کام نہیں ہوتا تو میں بتاتا ہوں نسخہ، جو مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص دعا بھی سکھائی ہے، جب کام نہ ہوتا ہو وہ دعا مانگے تو کام ہو جاتا ہے. کام ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک نبینا آیا تھا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، تو انہوں نے دعا مانگی تھی تو ان کی تو آنکھیں لوٹ آئی تھیں. آپ نے تو امیر المؤمنین سے ملاقات کرنی ہے، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا انہیں سکھائی. یہ جو اہم نقطہ ہے نا، کیا صحابہ بھی پھر اس کو لے کر چلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کے بعد. تو اب ظاہری حیات مبارکہ کے بعد خلافت عثمانی کا دور ہے، اور حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ امیر المؤمنین سے اگر اپنا کام کروانا ہے تو وہی طریقہ اختیار کریں، تازہ وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور یہی دعا کریں، یا محمد انی توجہت بکا پڑھ دیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوں. تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعلیم دے کر بیان کر رہے تھے کہ یہ سلسلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد کے بھی ہیں. اور ویسے بھی آج ہی ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عملاً اسی بات کے اظہار کر رہے تھے کہ حضور اگر ظاہری حیات مبارکہ سے پردہ فرما چکے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہے تو ہمارا نقص ہے. حضور آج بھی اپنے غلاموں کی فریاد سنتے ہیں، آج بھی ان کو جو پکارے گا اس کا کام ہو جائے گا. اب درجنوں مصادر میں یہ حدیث آئی، کچھ نے خلافت عثمانی کا ذکر بتفصیل بھی کیا کہ شان ورود کیا تھا اس حدیث کا، اور اس میں یہی ذکر کیا کہ پھر اس بندے نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے اور ملاقات ہو نہیں رہی تھی، پھر انہوں نے یہی عمل کیا. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے 2 نفل پڑھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے نفل پڑھ کے فارغ ہی ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آ گیا کہ اس بندے کو لاؤ ہمارے پاس. وسیلہ کام کر گیا، یہاں بھی وسیلہ کام کر گیا. تو اس لیے وسیلے سے دعائیں کو. اچھا حضرت، یہ جو وسیلہ آپ نے بھی واقعہ بتایا کہ وہ عثمان بن حنیف نے آگے وہ تعلیم دی ایک شخص کو جو حضرت عثمان غنی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، تو یہ تو ایک دنیاوی کام کے لیے وسیلہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی کام کے لیے وسیلہ جائز ہے، وہ پکڑنا جائز ہے، اختیار کرنا جائز ہے. اور صحابہ کرام نے اپنے کاموں کے لیے وسیلے پیش کیے، چاہے کوئی دنیا کا کام چاہے کوئی آخرت کا کام. ان کی تو دنیا بھی آخرت کی تیاری ہوتی تھی، ان کی تو دنیا بھی نرالی ہوتی تھی، ہماری جیسی دنیا تو ہوتی نہیں تھی. تو کسی بھی با مقصد کام کے لیے وسیلہ صحابہ کرام نے عملاً پیش کیا، سکھاتے رہے. یا میں حوالے بھی پیش کر دوں کہ یہ واقعہ کن کن حضرات نے لکھا. یہ حضرت امام طبرانی علیہ رحمہ نے معجم صغیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ ہمارے ناظرین کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ وہ اسکین آپ لگائیں گے، میں انشاءاللہ سارے پیش کروں گا. یعنی یہ جو خاص طور پر اس چیز کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ہوا. اچھا، یعنی کتب صحاح میں اختصار کے ساتھ ذکر ہے، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں،
اس نبینا صحابی کا بینا ہو جانا، یہ واقعہ ذکر ہے۔ شان ورود جو ہے وہ بالتفصیل پھر دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے معجم صغیر میں ذکر کیا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جو استغاثہ پیش کیا گیا تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ امام ابو نعیم اصفہانی علیہ الرحمہ نے معرفت الصحابہ میں اسی بات کو ذکر کیا۔ امام بیہقی علیہ الرحمہ نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا، اور اسی طرح امام حیثمی علیہ الرحمہ نے مجمع الزوائد میں ذکر کیا۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی، مختصر شرح لکھی، شرح سنن ابن ماجہ، اس میں انہوں نے امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اسی واقعے کو ذکر کیا۔ یہ سارے وہ حوالے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ عمل دہرایا گیا تو اس کے ہیں۔ اور لطیف بات یہ ہے کہ وہابی فکر کا ترجمان مبارک پوری، اس نے جو تحفۃ الاحوزی لکھی تو اس نے بھی اس واقعے کو مانا ہے، اچھا، اس نے بھی اس کو ذکر کیا تحفۃ الاحوزی کے اندر کہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس میں بھی ہوا، اور اسی طرح دعا کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے صحابی نے دعا مانگی تو ان کا کام فوراً ہوا۔ اب یہ ہے ایک واقعہ جو اس چیز کو ثابت کرتا ہے۔ درمیان میں یہ بھی ملحوظ رہے، اب مخالف کیا کرے گا، اس سے کوئی چارہ نہیں بنے گا، اس کا انکار کر نہیں سکتا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو پھر ایک ہی واقعہ ہے، ایک واقعہ مراد یہ ہے کہ ایک واقعہ نقل ہوا، اگر ایک پر ہی جائیں تو پھر صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا، دیگر صحابہ کرام نے سنا، محدثین اتنے بڑے ائمہ نے نقل کیا، کسی ایک کو بھی وہ وسوسہ کبھی نہیں آیا جو آج کے منکرین کو آتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہم نقل کر رہے ہیں، اتنے بڑے ائمہ کا ہم نے نام لیا، امام سیوطی علیہ الرحمہ جیسے ہستیاں ہیں، امام ابو نعیم اصفہانی جیسے لوگ ہیں، حضرت امام طبرانی ہیں، امام بیہقی ہیں، کبھی کسی کو اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے وسوسہ شیطانی نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کب سے وصال ہو چکا، یہ تو وسیلہ، اور وسیلہ تو یہی تھا کہ وہ حضور سامنے ہوتے تو جا کر کہتے حضور آپ میرے لیے دعا کر دیں، ایسا کسی نے نہیں کیا۔ اور اگلی بات ہم کہیں کہ یہ واقعات جو منقول ہوتے ہیں، ایک واقعہ نقل ہونا اس دور کی امت کے مزاج کی ترجمانی ہے، مزاج کی ترجمانی ہے کہ اس دور میں یہ سارے سلسلے عام تھے، جو صحابہ کرام بڑے شوق سے سکھاتے تھے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندے کو دیکھا، سمجھا دیا، اس طرح مسئلہ حل ہو جاتا ہے حضور کے وسیلے سے، ایک نقل ہوا ہے، واللہ عالم انہوں نے کتنے کو سمجھایا ہوگا، پھر اپنی کتنی مشکلات آئی ہوں گی زندگی میں، مشکلات کا تو ہر بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسروں کو یہ سکھا رہے ہیں، اپنی ہر مشکل میں کیا کرتے ہوں گے۔ تو یہ اس دور کے مزاج کی ترجمانی ہے، اور اللہ کے فضل سے اس مزاج پر قائم ہے تو اہل سنت قائم ہے، یہ ہمارا خاصہ ہے الحمدللہ کہ وسیلہ اور یہ سارے سلسلے اہل سنت کے مسلمات میں ہیں، قرآن میں بھی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے وسیلہ پیش کرنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کو عملاً وسیلہ سکھانا، یہ بھی ثابت، اور پھر صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلی امت کو سکھانا، یہ ہے اصل نقطہ کہ صحابہ نے پھر اگلوں کو سکھایا، وہی وہ صحابی تھے اور وہ تابعی تھے، انہوں نے اگلوں کو سکھایا، اگلوں نے اگلوں کو سکھایا، اور چلتے چلتے ہم تک اہل سنت تک پہنچ گیا۔ ہمارا یہ تسلسل ہے کہ ہمارا ہر عقیدہ چل کر آیا ہے، تسلسل کے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے توسل، وسیلہ کے متعلق گفتگو سنی کہ قرآن و حدیث میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد ازاں صحابہ پیغمبر اور پھر امت کا عمل اس لحاظ سے کیا رہا۔ یقیناً بہت کچھ اس گفتگو سے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا سلسلہ ہوگا عقائد کے اس لحاظ سے اس باب میں، وہ ہم بات کریں گے استعانت کے موضوع پر، استعانت کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ہمارا اگلا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔